बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं। 24 नवंबर की हतमी फाइनल आखिरी कॉल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। ये आखिरी है या नहीं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आखिरी है। उससे पहले कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं जो बहुत दिलचस्प हैं। मसलन आज सुबह ही अडयाला जेल के दरवाजे खोल दिए गए। अली अमीन गंडापुर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब वहाँ पर तशरीफ़ ले गए और इमरान खान साहब ने उनको हुकूमत से बात करने की या जो भी मुक़्तदरा के लोग बात करना चाहें उनके लिए इजाज़त दी। उसके बाद आपने सुना अलीमा खान साहिबा को मीडिया के सामने आना पड़ा और कहा गया कि मुक़्तदरा के साथ सिर्फ बात होगी, यानी सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत की जाएगी। इससे खबर अगर आपको याद हो कि तो जो गाजिन की स्टोरी थी उसके अंदर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ये क्लियर कर चुकी है कि वो किसी तौर पर भी इमरान खान साहब के साथ बराह रास्त बात नहीं करेंगे और हुकूमत की तरफ से बातचीत होगी। एक तरफ इमरान खान साहब ने हुकूमत से मुज़ाकरात की हामी भरी है और दूसरी तरफ अलीमा खान साहिबा की तरफ से ये पैगाम दिया है कि बात सिर्फ मुक़्तदरा के साथ होगी। ये चंद घंटों के अंदर उनके बीच में क्या फ़र्क आया, ये बहुत अहम होगा देखना। और उनके जो मुतालबात हैं उसके लिए जो 24 नवंबर की कॉल है और जो बुशरा बीबी साहिबा जिस तरह की तैयारियां कर रही हैं, क्या वाकई ये हतमी कॉल उनके हक़ में नतीजा खेज साबित हो सकती है? क्या वाकई लोग निकलेंगे या इस्टेब्लिशमेंट जो है वो या हुकूमत उससे निमटने की पूरी कोशिश करेगी? इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू की है, शहबाज शरीफ साहब के आज के पैगाम में जो एपेक्स कमेटी के अहम इजलास में उन्होंने दिया कि बातचीत के लिए हुकूमत तैयार है मगर हुकूमत तैयार है। अब हुकूमत की तरफ से किस तरह के इक़दाम सामने आएंगे और क्या जो मुज़ाकराती कमेटी है जो कि इमरान खान साहब की तरफ से भी एक फोकल पर्सनस कमेटी बनी है वो आगे बढ़ाएगी इन मामलात को? इस मामले के ऊपर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। डेडलाइन की भी बात है, एपेक्स कमेटी में क्या क्या हुआ। और इससे पहले फैसल वावडा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कि उन्होंने कहा कि 24 की कॉल इसलिए थी कि 25 को 9 मई के वाक़यात में इमरान खान साहब पर फ़र्द जुर्म आयद हो सकती है। बहुत सारे अहम ओहदेदार बरतानिया से भी और सऊदी अरब से भी इस्लामाबाद के दौरे पे हैं। उनकी सिग्निफिकेंस क्या है इसके ऊपर भी बात करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एहसान अफजल साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब फैसल वावडा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी और बहुत अहम बातें इनसे हमने पूछनी है। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब शोएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन करें स्काइप पे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शोएब साहब। सबसे पहले फैसल वावडा साहब, बहुत अहम चीज़ें हैं जो कि हो रही हैं और आज जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका मुद्दा ये था कि बराह रास्त बानी पीटीआई के साथ इस्टेब्लिशमेंट बातचीत करने को तैयार नहीं है। लेकिन आपने देखा जो सुबह दरवाजे खुले, जो पैगाम रसानी हुई, इससे एक पैगाम ये भी गया है कि इमरान खान साहब के साथ मुक़्तदरा किसी तरीके से इंगेज करने को तैयार है। नहीं देखिए आसमा साहब, एक अच्छा इक़दाम है कि सियासत में बातचीत हो, नंबर एक। नंबर दो ये कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट का कोई इसमें कोई इंगेजमेंट का कोई प्रोग्राम नज़र आ रहा है। हुकूमत का ज़रूर हुआ है और अब मेरे ख्याल से पीटीआई को भी रियलाइज़ हो गया देर आए दुरुस्त है, कहीं से तो शुरू करें। और मैं इसको एक अच्छा मुस्बत कदम करता हूँ कि इमरान खान साहब को बचाने के लिए एक ही शख्स है, वो ख़ुद इमरान खान साहब हैं। वही अपने आप को बचा सकते हैं, बाकी तो सब कॉम्प्रोमाइज़ हैं। और आप देख भी रही हैं कि हम इनका मजाक उड़ाते थे कि ये पटवारियों की पार्टी है और ये लोग खड़े होते हैं दरबार के अंदर, लेकिन ये तो नौकरों से बदतर काम हो गया है पीटीआई के अंदर के 5000 आदमी लाओगे तो हम रखेंगे, वरना टिकट निकाल के बाहर फेंक देंगे। 25 साल अगर आपके हुए तब भी निकाल के भाग देंगे। बाप दादा की जागीर तो ये थी नहीं कभी भी। खैर मैं तो उस पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ। गुड लक टू द सर्वेंट्स एंड स्लेव जो नौकर हाथ बांध के सारे खड़े हुए। और जो 5-5 हज़ार की बात आ रही, जो बातें कर रहा है वो खुद 2-2.5 आदमी निकाल के लिए है। सबसे पहले तो आप अपना टेस्ट करें। अगर मैं आपको कह रहा हूँ 5000 आदमी लाए तो पहले तो मैं 2-2.5 ही ले आऊँ। तीसरी चीज़ है कि देखिए लोग अब इनकी भी टैक्टिक्स से थक गए हैं। इनको समझ आ गई कि ये खुद निकलते नहीं हैं। अभी भी आप केपीके की या पूरी पीटीआई की लीडरशिप देखें, मेजॉरिटी मुल्क से बाहर जो है वो केपीके में बैठी हुई है। ना इस्लामाबाद में कोई मौजूद है, कौन बात करेगा? ना पंजाब में कोई मौजूद है, लाहौर में कोई मौजूद है, ना कराची या सिंध में कोई जमघटा कोई इलाकों और उसका चल रहा है। दूसरा है कि आप सरकारी मशीनरी के तहत नौकरियां मजदूरों को लाकर 5-7 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार, 50 हज़ार, लाख, वो नंबर बोल रहा हूँ जो पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी नहीं पिछले 8 साल में 7 साल में ला सका। तो तब भी आप क्या कर लेंगे? 25 करोड़ की आबादी में अगर आप 2.5 करोड़ आदमी भी ले हैं तब भी कुछ नहीं हो सकता। ठीक है,
آپ لوگوں کو مروانا چاہتے ہیں, ایک جھگڑا کھڑا کرنا چاہتے ہیں, دہشت گردی کی لہر دوڑی بھی ہے, ابھی کوئٹہ میں اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے, خدا نہ خاصا اللہ نہ کرے کوئی دشمن ملک اس کا فائدہ اٹھا لے, ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے لیے تو اپوزیشن یا وہ نہیں, ہمارے لیے تو پاکستانی ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہو یا کسی کے بھی ہو, ہماری ڈفرینسز ہیں سیاست کے, سیاسی ڈفرینسز. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں 24 کی کال جو تھی وہ اس لیے تھی کہ 25 کو فیصلہ آنا ہے, جبکہ علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہے کہ 24 کو ان کو رہائی مل جائے گی, اس سے پہلے کل یہ تو خام خالی ہے کہ بلی کے خواب میں چیچڑے والی بات ہے نا, یہ تو بچوں والی باتیں ہو رہی ہیں کہ مطلب دیکھیں ایک تو یہ پانی کا بلبل ہے, نمبر یہ کوئی فائنل کال نہیں ہے, یہ فائنل کال پی ٹی آئی کی خان صاحب کی نومبر 2024 کی فائنل کال ہے, پھر دسمبر 2024 ہوگا, پھر جنوری ہوگا, پھر فیبری ہوگا, ایسی کالیں آتی رہیں گی, ٹھیک ہے, کیونکہ اب میچ پڑ گیا نالائق ورسز نالائق, نااہل ورسز نااہل, ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ وہ کال دے دیتے ہیں, یہ گھنٹے لگا دیتے ہیں, ان کی بھی شاباش ہے, یہ بھی زبردست لوگ ہیں, وہ 500 آدمی لاتے ہیں, 1000 گھنٹے کھڑے کر دیتے ہیں, تو ان کا تو مقصد پورا ہو گیا. عام خوار ہوتا ہے پاکستانی, ٹھیک ہے, اور آپ کی لڑائی کے اندر ہاں ہمارے ڈفرینسز ہیں, شعیب شاہین کے ڈفرینس, ان کے ڈفرینس جو بھی ہیں, آپ پاکستان کا نقصان نہ کریں. دیکھیں ابھی ڈیلیگیشنز آ رہی ہیں, پھر وہی تماشا ہو گیا. اور میں آپ کو اللہ بڑے بول سے بچائے, مجھے تو 24 کیا نومبر دسمبر جنوری میں بھی کوئی نکلتا ہوا نظر نہیں آتا, تو کن کام خیالوں میں کے اندر ہے کہ رہائی ہو جائے گی, فلانا ہو جائے گا, ڈھماکہ ہو جائے گا. اور 25 کو جو فرد جرم عائد ہوگی وہ تو دیکھیں چارج فریم ہونے وہ تو 9 مئی کے واقعات, ٹھیک ہے, وہ چارج فریم اور بھی کچھ کیسز کے ہیں, جی ایچ کیو پہ حملہ کیس بھی ہے, تو وہ چارج تو فریم ہونے ہیں, وہ تو چلنا ہی کیسز, ٹھیک ہے. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ اس کے اندر آپ جو سوال کی جو مانگ کی ہے ایکسپیکٹیشن وہ بھی بڑی مزاحی ہے, مینڈیٹ واپس کر دیں, پاگل ہے. چین کے آئے, ٹھپا لگا کے آئے, جھوٹ سے آئے, بےایمانی سے آئے, کوئی آئی بھی چیز واپس دیتا ہے. ہم نے 18 واپس دی تھی, ہم سے بھی چھین کے نکال کے باہر پھینکا تو ہم نے چھوڑی, ورنہ ہم نے بھی نہیں چھوڑی, ٹھیک ہے. پھر آپ کہہ رہے ہیں مینڈیٹ واپس کریں, 26ویں ترمیم کو ریورس کر لیں. بھائی 27ویں کی تیاری ہو رہی ہے, تم 26ویں پڑھے ہو. اچھا 27ویں کی بھی تیاری آئے گی نا بہن, میں تو پہلے آپ کو پہلے بتاتا ہوں, دسمبر میں آئے, جنوری میں آئے, فیبری میں, جب دل چاہے لے آئیں گے, ٹھیک ہے. تیسری امپورٹنٹ چیز کیا ہوئی ہے, یہ سب فرسٹریشن کیوں ہوئی ہے؟ 26 امینڈمنٹ ہو گئی پاس, اس کے بعد ججز کی تقرری ہو گئی, سروسز چیف کی ساروں کی مدت ملازمت بڑھ گئی, کانگریس نے لیٹر لکھ دیا, یو کے نے لیٹر لکھ دیا, اس کا بھی کچھ نہیں ہوا, ٹھیک ہے. تو فرسٹریشن بڑھ گئی, کچھ ہو تو رہا نہیں, تو آپ نے کہا فائنل کال دے دو. اب فائنل کال دینے میں تو پہلے بھی غریب آئے ہیں. دیکھیں ہمارے ٹائم پہ جب میں وفاقی وزیر تھا, جب مولانا صاحب آئے تھے, چولہے بھی دیے, جگہ بھی دی, صفائی بھی کروائی, باتھ روم بھی ڈسپوزل بنا کے دیے. اس سے کیا ہوا؟ 6 8 دن 10 دن 15 دن میں چلے جاتے ہیں. اب سیاست کا کام ہے رستہ بنانا, تھکانا, اور بغیر جھگڑے کے واپس کر دینا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس دفعہ حکومت آنے دے سکتی ہے یا ریاست جو ہے؟ دیکھیں میں آپ کو فارمیشن بتا دیتا ہوں, میں سرپرائز نہیں ہوں اگر یہ پوسٹ پون ہو گئی, یعنی پوسٹ پون ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ اگر یہ آئیں گے تو وہ تو غیر قانونی جگہ ہے جدھر یہ, اب تو اس میں لاء آ گیا, تو عدالتیں ان کو دوسری جگہ دے دے گی, وہ ان کا رائٹ بھی ہے. پرامن احتجاج کریں, گورنمنٹ کا کام ہونا چاہیے کہ ان کو جگہ دے دیں, جو بھی اسپیسیفک جگہ ہے اور جو فیسلٹی دینی دے, پرامن احتجاج ہے تو وہ بھی ہو جائے گا, ٹھیک ہے. نیچرلی عدالت جہاں میں اسلحہ رکھ نہیں سکتا لیگل, تو عدالتیں کام کر رہی ہیں, وہ کام کریں گی, وہ کہے گی ادھر نہیں بیٹھ سکتے ادھر جا کے بیٹھو, ٹھیک ہے, یہ ادھر چلے جائے گی. تو اس پوری ایکسرسائز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس ایکسرسائز کا فائدہ کیا ہے؟ اسٹاک ایکسچینج لاکھ کے قریب پہنچ رہی ہے, اس سے عام آدمی کو فائدہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. انٹرسٹ ریٹ نیچے گر گیا, ڈالر کا ٹیل ہو گیا, ایکسپورٹس پہ آئی ٹی ترسیلات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. جی اچھا, اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ SIFC کو ہے, ٹھیک ہے. اچھا گورنمنٹ کو نہیں ہے؟ میں تو کلیئر ہوں نا, دیکھیں میں تو لگی چپڑی بات نہیں کر سکتا. ان کے پلے کیا ہے, یہ کھڑے ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے, یہ بڑی بات ہے. کہاں کھڑے ہو؟ کہیں تو کھڑے ہو, کہیں تو کھڑے ہو, نہیں اپنے وزن پہ کھڑے ہو جائیں. پنجاب لگا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پیچھے. دیکھیں اب آپ کے واپس پروٹیسٹ پہ آ جائیں. PTI کے MPs سارے خلاف بیٹھے ہوئے پنجاب میں, PTI کے, ان کے MPs بھی 18-20 چٹکی بجانے کی دیر ہے, وہ ناراض بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے. تو وہاں سے کچھ نہیں آ رہا, اسلام آباد میں کوئی ایسا نہیں ہے, کراچی سندھ سے کچھ نہیں آ رہا, تو کیا بچا کیا ہے KP کے, ٹھیک ہے. بلوچستان سے کوئی ایکٹیویٹی ہے نہیں, تو KP کے لے ہیں 7,000 70,000 7 لاکھ لے ہیں بھائی, اور ان کو آپ دکھا دیں یہاں پہ. اچھا اب آپ نے الزام لگانا ہے, وہ شاید چیز سب بسم اللہ لگا پوش بھی آ گئے, یہ ڈالا ہے, ڈالا آ گیا. جو آئے گا جس طریقے کا الزام لگانا ہے, جی لبیک, چلے جی آگے بڑھیں, ریڈی ہے. اب وہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہم, لیکن فوج بات نہیں کرے گی. بات چیت کے لیے بہن اسٹیپ بیک ہونا پڑتا ہے, ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں, آپ کو عزت کے بدلے عزت نہیں. خان صاحب کہہ رہے ہیں میں نے ان سے بات کرنی ہے بس, ٹھیک ہے. وہ تو لوگ برے تھے, وہ تو ملک دشمن تھے, یہ چیف غلط تھا, خراب آدمی تھا, تو پھر اب کیوں سے بات کرنی, یہی جگہ کھڑے ہو نا. کبھی برا ہے, کبھی اچھا ہے, کبھی برا ہے, کبھی اچھا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں بہن بڑی کلیئرٹی سے,
इनके अंदर भी इतनी सारी डिवीजन है कि आप सोच नहीं सकते। देखिए पीटीआई की पुरानी का तो मिजाज ही नहीं है कि वो खान के अलावा किसी को बर्दाश्त करे, ठीक है। अगर हमारी पार्टी के अंदर भी होता तो तूफान खड़ा कर देता, ठीक है। लेकिन सब नौकरी पे आ गए, सबको रिवॉर्ड है। शाह महमूद कुरैशी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली कि वो कह रहे हैं कि हमें को पूछने नहीं आ रहा, ठीक है। उमर चीमा बैठा हुआ, कोई देखने, एजाज चौधरी, कहाँ इनके कोई, सब लगे। एक टोला है जो इक़्तिदार के मजे ले रहा है, पैसे बना रहा है, ख़ानदान पैसे बना रहे हैं, और इमरान खान साहब को जितनी जेल और सजाएं होंगी उनको भरपूर फायदा होगा। पाकिस्तान को ये सब बातें पता है ना, खान साहब को हर चीज़ पता होती है, वो फैसले करते हैं और सारे फैसले उन्हीं के जरिए। आज भी देखें ना, बैरिस्टर गौहर गए, उन्होंने उनसे बात की है, उनको कहा हुकूमत से बातचीत कर लें। बाद में अलीमा खान साहब आई, उन्होंने कहा कि नहीं, इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, इसके अलावा बात नहीं होनी। शोएब शाहीन साहब, आपको लगता है कि ये वाकई फाइनल कॉल है, क्योंकि ये डू और डाई वाली सूरत हाल है? और वावडा साहब भी कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पहले भी लोग नहीं निकले थे, अब भी लोग नहीं निकलेंगे। अगर लोग नहीं निकलेंगे तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इसके बाद क्या होगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि फैसल वाडा साहब मुस्लिम लीग नून के बिहाफ पे बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की बिहाफ पे बात कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट की बिहाफ पे बात कर रहे हैं। वो नुमाइंदे किसके हैं अभी मुझे नहीं पता। मैं तो इनकी बातें सुनने की पूरी कोशिश की कि मैं अख्स कर सकूं कि किन की वो नुमाइंदगी कर रहे हैं। इसलिए मैं उससे आगे जाता हूँ। मैं एक बात आपको कर दूँ कि अगर बंदे नहीं निकल रहे तो इनको को कंटेनर लगाने बंद कर दें, इनको कहो कि पूरे पाकिस्तान को बंद करना बंद कर दें, तो लोग हमारे निकलेंगे नहीं निकलेंगे, ये हमारा मामला है ना। तो ये इनको क्यों तकलीफ हो जाती है? 3-3 दिन पहले ये सब कुछ कर रहे हैं, 10 दिन पहले से मेरे घरों में छापे मार रहे हैं। मेरे इस्लामाबाद के तमाम जो लीडरशिप है या जो वर्कर्स हैं हमारे, उनके घरों पे छापे, किसी की बीवी उठाई, किसी की 80 साल माँ को उठाया, किसी को जेल में डाला, किसी को कहाँ किया, किसी को पेश ही नहीं किया, बहुत सारे लोगों को अदालतों में तक नहीं पेश नहीं किया। ये सब कुछ फस्तायत और यजीदियत का जो बदतरीन मिसालें कायम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमारे पास देखें इस वक्त जो पोजीशन है फाइनल कॉल इसलिए है कि आज आपने 8 फरवरी का रिजल्ट देखने के बाद जमहूरियत को इन्होंने दफन कर दिया, फॉर्म 47 के जो मुस्तरद शुदा लोग थे उनको मुसल्लत किया। उसके बाद जब भी आप देखें कि जो गुलाम ब्यूरोक्रेसी है या पुलिस है, उसने आईन और कानून का तमाशा बना के रख दिया। चंद एक बदमाशिया है ऊपर बैठा हुआ है, उसने उनके लिए अवाम के हुकूक की कोई हैसियत नहीं। आईन और कानून की पामाली इस तरीके से वो कर रहे हैं जैसे उनके बाप की जागीर हो। ये पाकिस्तान जो चाहे बादशाहत कायम कर रखी है। फिर वाहिद निजाम इंसाफ था जिसकी तरफ लोग आंख उठा के देखते हैं, एक आस और उम्मीद की जगह होती है। वो इंतशार इन्होंने ऐसे पैदा कर दिया। 26वीं तरमीम जिस तरह लेकर आए हैं, वो आपने देखा, किसी को उठाया, अख्तर मैंगल के 2 सेनेटर्स को उठाया और फिर पर्चा भी अख्तर मैंगल के खिलाफ कर दिया। हमारे लोग उठाए गए और जिस तरीके से पैसों की लालचें दी गई और जिस अंदाज से रात की तारीखी में किसी के पास बिल की कॉपी थी नहीं थी, किसी ने पढ़ा नहीं पढ़ा, 26वीं तरमीम कर दी। और 18वीं तरमीम आपको याद होगा 9 महीने 10 महीने लगा करके, वो तो सही है, लेकिन ये तो रिपीट टेलीकास्ट थी ना। जो कुछ पहले होता रहा, आपको याद होगा, अदम एतमाद का हो या फिर एतमाद के वोट का हो, उस वक्त भी लोग उठाए जाते थे, कंटेनर्स में बंद किए गए थे। आप इमरान खान साहब ने खुद अपने मुंह से कहा कि एजेंसियों की मदद थी, मुझे दिसंबर तक जनरल फैज चाहिए थे। तो ये सब कुछ तो होता रहा है ना। पहले हाइब्रिड था, हाइब्रिड प्लस हो गया। देखें ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, हम ये देखते हैं कि जब अदम एतमाद की बारी आई, 20-25 लोटे बनाए गए और सिंध हाउस में रखे गए। उनको पैसों की जिस तरह बोरियां दी गई और जिस तरीके से राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बनाया गया या उसको कहा गया मुस्लिम लीग नून की तुम्हें टिकट देंगे, और उसने खुद कहा जी मुस्लिम लीग नून के पास 20-25 से ज्यादा टिकटें देने की कैपेसिटी नहीं थी, इस वजह से ये पोजीशन थी। और जिस अंदाज से पंजाब में बोरियां खोली गई और लोटे बनाए गए, देखिए ये हमने माजी करीब में देखा। लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा कि 26वीं तरमीम आईनी तरमीम के लिए कभी भी कोई बंदे उठाए गए हों और रात की तारीखी में इस तरह हुआ हो। ये पहली दफा हमने देखा है आईन के अंदर। देखें जुल्फिकार भुट्टो के पास 2/3 मेजोरिटी थी, वो चाहता तो उस वक्त अपनी मर्जी का आइन बना सकता था। उसने सारी अपोजिशन को साथ मिलाया, म्यूचुअल कंसेंट से पाकिस्तान का आइन बनाया गया। इसी तरह 18वीं तरमीम में भी यही तर्ज अमल अडॉप्ट किया गया। लेकिन जब आइन आप बनाते हैं अगले 50 साल 100 साल के लिए बनाते हैं या उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं, यहाँ चंद लोगों को सही हो गया। तो अब आपकी फाइनल कॉल है, आप कह रहे हैं कि हमने निकलना ही निकलना है। सर खान साहब ने जो कमेटी आज जो मीटिंग हुई, हाँ नहीं निकलेंगे, स्टूडेंट्स निकलेंगे, किसान निकलेंगे, इसलिए कि इन कठपुतलियों को वो मुस्तरद कर चुके हैं। इन कठपुतलियों ने इस मुल्क के 25 करोड़ आवाम के लिए जीना दो भर कर दिया है। इसलिए उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है सिवाय अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठ खड़े हों। इसलिए ये फाइनल कॉल है
اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانی عوام جاگ چکی ہے. جس طرح 8 فروری کو پرامن انقلاب لائے تھے، انشاءاللہ یہ 24 کو بھی نکلیں گے اور وہ پرامن انقلاب آئے گا جس کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستانیوں کا 25 کروڑ عوام کا ملک ہے اور فیصلہ کرنے کا اختیار بھی آئین کے مطابق ان کا ہے. اچھا، اب یہ رانا صاحب، اب یہ 24 کے بعد 25 بھی آنی ہے، آف کورس کچھ تو ہوگا. یا تو خان صاحب کامیاب ہو جائیں گے اور واقعی وہ لوگ اتنے لے آئیں گے کہ آپ کو دباؤ کے ذریعے سے ان کو چھوڑنا پڑے، یا وٹ ایور جس طرح سے علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی تھی. یا پھر یہ آپ کو کہیں نہ کہیں بات چیت کا آغاز کرنا ہے. پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم نے بات کریں گے. ہم صبح جو ملاقات ہوئی اس میں بھی کہا گیا کہ بات ہوگی، لیکن علیمہ خان صاحبہ نے ایک مرتبہ پھر یہ کہا ہے اور زور دے کے کہا ہے کہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوگی. تو پھر حکومت کا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو ان کا خیال ہے کہ عوام الناس نکلے گی اور ان کے لیے نکلے گی. دیکھیں، عوام کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، جو پرابلم ہے، وہ مہنگائی ہے. مہنگائی جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے. عوام کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ روزگار ہے، معیشت ہے. معیشت جو ہے وہ بالکل اپنے پیروں پہ کھڑی ہو رہی ہے اور سمت جو ہے اچھی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سود کی شرح نیچے آ رہی ہے، آپ کا ایکسچینج ریٹ سٹیبل ہو گیا ہے، ریزرو بڑھ رہے ہیں، ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، ریمیٹنسز بڑھ رہی ہے. تو یہ ساری کارکردگی حکومت کی ہے. اور اس دوران آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کا کیا عمل رہا ہے. پی ٹی آئی نے جب آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو رہا تھا تو اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی، وہاں دھرنے دیے. جب بھی آپ بہتری کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے ملک کی ساکھ خراب کی. چاہے ایس سی او تھا تو آپ کے سامنے کہ کس طریقے سے انہوں نے بلیک میل کرنا شروع کر دیا پوری قوم کو. تو یہ لوگ دیکھ رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ ان کے لیے عوام نکلے گی، عوام نہیں نکلنے والی. عوام بڑی باشعور ہے، ان کو نظر آ رہا ہے کہ بہتری ہے. اب نکلے گا کون؟ جن کو یہ زبردستی بلیک میل کر کے، جو سیاسی ان کے کارکن ہیں، جن کو ٹکٹ کی دھمکیاں دے رہے ہیں، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ نکلیں گے. اب آ جائیں کہ بات چیت کے اوپر آپ کا سوال تھا کہ بات چیت، دیکھیں بات چیت تو 26ویں ترمیم میں بھی ہو رہی تھی اور اس کے اندر بھی پی ٹی آئی انگیج تھی. لیکن اس کے بعد بات چیت کا جو قالین تھا وہ کس نے کھینچا؟ خان صاحب نے کھینچا. بات چیت تو اس سے پہلے بھی درجنوں دفعہ پی ٹی آئی سے ہوتی رہی ہے اور قالین جو ہے اینڈ میں خان صاحب کھینچتے ہیں. دیکھیں بات چیت تو آج پرائم منسٹر پریشانی نہیں ہے آپ کے خیال میں کہ اگر لوگ آ گئے یہاں پہ اسلام آباد کے اندر اتنے بڑے جمع غفیر کو لے کے اور آپ کو کہیں بٹھانا بھی پڑا تو آپ کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہوگا اور کوئی دباؤ آپ کے اوپر نہیں ہوگا؟ دیکھیں، میں نے تو آپ کو بتایا کہ عوام کیوں نہیں نکلے گی، عوام کے مسائل کیا ہیں اور انہوں نے جو ان کا ایجنڈا کیا ہے. ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ معیشت نہ چلے. یہ ان کا ایجنڈا ہے. ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ اگر یہ ابھی یہ لے کے آ رہے ہیں 24 کو تو 2 4 5 کوئی ایسے انسیڈنٹ ہو جائیں، کوئی لاشیں گر جائیں تاکہ اس کے اوپر یہ چیز سیاست کر سکیں. تو یہ ان کا ایجنڈا ہے. دیکھیں، یہ ارریلیونٹ ہو رہے ہیں. جس طرح معیشت بہتر ہو رہی ہے ہمارے نزدیک یہ ابھی آرمی چیف کے ٹکٹس چل رہے ہیں. میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں. انہوں نے کہا جو بھی ہمارا رستہ روکے گا ہم اس کو کسی صورت بھی جو ہے وہ معاف نہیں کریں گے اور ان کو روکنے کی کوشش کریں گے. سیکیورٹی میں جو بھی رکاوٹ بنے گا، یہ ان کا کہنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج جو ہے وہ آج ایپیکس کمیٹی کا آرمی چیف کی طرف سے بھی آ گیا ہے. اب اس پوائنٹ کو لے لیں. دیکھیں، عزم استحکام کی بات کر لیں. ہم نے کہا عزم استحکام کو آگے لے کے جانا چاہیے تو اس کے اوپر انہوں نے سیاست کرنا شروع کر دی. جو پرو پاکستان ایجنڈا ہے اس کے اندر یہ رکاوٹ اور سیاست کو اندر گھسیڑیں. تو دیکھیں بات چیت کہاں ہوگی. میں آتی ہوں آپ کے پاس. شعیب صاحب بات مجھے مکمل کر لینے دیں. بات چیت ان کی جو مانگیں ہیں اب وہ بات چیت والی مانگیں ہیں. ہم بات چیت کرنے کے لیے، آج پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ بات چیت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. ہونی چاہیے تو کیا ان کی مانگیں؟ وہ کہہ رہے 26ویں ترمیم ہمیں منظور نہیں ہے تو وہ کہہ رہے نہیں ہے منظور. ان کے کہنے سے تو منظور نامنظور نہیں ہوگی نا. ایک اگر پارلیمنٹ کی 2/3 نے اگر اس کو اپروو کیا ہے تو یہ کون ہوتے ہیں کہ کہیں کہ اس کو واپس لے لو؟ بھئی آپ اس کی مشاورت میں شامل تھے، تجاویز آپ دے رہے تھے، جب ہو گئی تو اب آپ کہتے ہیں اس کو واپس لے لو. تو ایسے تو نہیں ہوتا نا. اب اگر کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ جو ہے وہ جعلی ہے تو وہ تو عدالتوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. یہی تو آپ لوگ کہا کرتے تھے 18 کے الیکشن کے بعد. اگر وہ مطالبہ کر رہے ہیں تو کیا غلط ہے؟ ہم نے تو آخری کال نہیں دی تھی. ہم نے تو جو ہے وہ یہ جلاؤ گھراؤ اسلام آباد میں نہیں کیا تھا. ہم نے تو پیٹرول بم نہیں مارے تھے. ہم نے تو 9 مئی کے واقعات نہیں کیے تھے نا. تو فرق یہ تھا ہم پرامن تھے. یہ آپ کے سامنے ہے کہ کفن باندھ کے آنا چاہتے ہیں، یہ جو ہے وہ جنازوں کی تیاری کروانا چاہتے ہیں، یہ اپنے ورکرز کو پمپ کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس ملک میں ہو تاکہ چیزیں جو ہیں وہ اور خرابی کی طرف جائیں. تو یہ فرق ہے نا. تو ہمارا دیکھیں انہوں نے کنٹینرز کی بات کی. دیکھیں کیوں کنٹینرز لگانے پڑتے ہیں؟ نہیں ہے اچھا عمل کنٹینر لگانا. اس میں تو ڈبیٹ ہی نہیں ہے کہ ایک عام آدمی کی زندگی میں. لیکن اگر جب یہ آ رہے ہوں کوئی ٹیررزم کا انسیڈنٹ ہو جائے تو کس کے اوپر الزام آئے گا؟
کس کی جو ہے وہ پروجیکشن خراب ہوگی؟ تو حکومت نے تو پریکاشنز اپنی لینی ہے۔ اندر بھی بہت ساری دہشت گردی کے واقعات کو روکا گیا ہے۔ شعیب صاحب آپ کمنٹ کر دیں، پھر میں وافدہ صاحب کی طرف جاؤں کیونکہ بہت امپورٹنٹ ابھی ٹکرز بھی چل رہے ہیں۔ جی ایک بات میں کرنا چاہ رہا تھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ سیکیورٹی کے ایشو کا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز سے کیا تعلق ہے؟ پولیٹیکل احتجاج، جلسہ، جلوس، یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا، ہر سٹیزن آف پاکستان کا ایک حق ہے، تو اس کے ساتھ شامل نہ کرے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم آئے تھے، مجھے بتا دیں جب بلاول بھٹو آیا تھا، ریڈ زون تک آیا، پنجاب گورنمنٹ میں ہماری حکومت تھی، یہ سندھ سے چلا، کس نے روکا؟ مولانا فضل الرحمان 2 دفعہ آیا، دھرنا دیا، آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا۔ سر وہ کہتے ہیں ہم 9 مئی نہیں کرتے نا، وہ کہتے ہیں ہم نہیں 9 مئی کرتے، اس لیے ہمیں اجازت ملتی رہی۔ 9 مئی پہ بھی کہتا ہوں، 9 مئی پہ بھی کہتا ہوں، جب مریم نواز پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ مہنگائی مکاؤ مارچ لے کر آئی تھی، یہ الگ بات ہے، انہوں نے غریبوں کا ہی مکا دیا۔ مجھے بتا دیں یہ یہاں اسلام آباد میں آئے اور کسی ایک کے خلاف کوئی دہشت گردی کا پرچہ یا کسی کو روکا گیا ہو؟ اس لیے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو پولیٹیکل طریقے سے ہینڈل کیا جاتا ہے۔ مگر شعیب صاحب، عمران خان صاحب اگر کورٹ میں بھی آتے تھے تو بھی وہاں پہ پتھراؤ ہوتا تھا، وہاں پہ جلاؤ گراؤ ہوتا تھا، یہ کوئی کل کی باتیں تو نہیں، لوگوں کو یاد ہے یہ سب چیزیں۔ واضح کر دوں، یہ ان کی بدماشی کے نتیجے میں ہوتا تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ جب یہ 18 مارچ کو ہوا یا 25 مارچ کو ہوا تھا اسلام آباد میں، کس طرح انہوں نے فائرنگ کی، کس طریقے سے انہوں نے جلاؤ گراؤ کیا، کس طریقے سے شیلنگ کی، لوگوں کو سیدھی گولیاں ماری تھیں، وہ ہمارے پاس ساری ویڈیوز میں موجود ہیں۔ 9 مئی کے حوالے سے آپ کو 4 انسیڈنٹس دیتا ہوں۔ لاہور ہائی کورٹ کا 2 مہینے پہلے کا فیصلہ پڑھ لیں، اس نے کیا لکھا ہے۔ 4 دن پرانا فیصلہ ATC کا، لاہور کے دہشت گردی کے جج کا فیصلہ پڑھ لیں، سرگودا کے جج کا فیصلہ پڑھ لیں، پشاور کے جج کا فیصلہ، اور وہ جو پیٹرول بمب اندر سے پھینکے گئے تھے سر، اور جو آڈیو لیک تھی جو کہ پیٹرول بمب سے متعلق تھی، یاسمین راشد صاحبہ کی عارف الوی صاحب سے گفتگو، یہ بھی تو سب تاریخ کا حصہ ہے نا، اس کو بھی تو آپ تسلیم کریں۔ حصے کو آپ تاریخ درست، آسما تاریخ درست کر لیں کہ جب کوئی ایک کنوکٹڈ ہے پارٹی، یہ سپریم کورٹ کے حملے میں کنوکٹڈ ہے، ہمارے اوپر الزام ہے، جو 4 فیصلوں نے ہمیں کوئٹ کر دیا ہے، پشاور نے، اسلام آباد کے ججز نے، اور سرگودا کے جج نے، لاہور کے جج نے۔ اب ان فیصلوں کو آپ پڑھ لیں اور آپ ان جکسٹا پوزیشن رکھ لیں، پریس کانفرنس اور میڈیا ٹاک کے ذریعے نہیں، آپ آئیں عدالت میں ثبوت پیش کریں، اور اگر ہماری بدنیتی ہوتی تو ہم سپریم کورٹ میں سب سے پہلے جوڈیشل، یہ ویلڈ بات ہے، یہ ویلڈ بات، ایک پیشی نہیں لگی اس کی، یہ ویلڈ بات ہے وافدہ صاحب کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس کے اندر دیکھیں یہ PTI ورسز مقتدرہ یا فوج ہے نا، کیونکہ 9 مئی کے واقعات فوج کے خلاف ہوئے تھے، ایک کو کرنے کی کوشش کی گئی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ ثبوت بھی وہیں سے آنے ہیں، وہی پیش کرنے۔ تو کیا پروسیکیوشن کمزور ہے کہ ابھی تک ان معاملات کو اسی طرح سے جو ہے وہ سامنے وہ نہیں آ رہے فیصلے؟ دیکھیں اگر عدالتیں اس کا فیصلہ کر لیتی، اس کو پروب کر لیتی، شاید یہ بہت زیادہ جو غیب و عذاب کی جو سیاست ہے وہ کم ہو جاتی۔ چلیں اب دیر ہے درست ہے، وہی پروسیکیوشن کی تو ویکنس ہے، عدالتوں کی بھی ڈیلے ہے اس کے اندر، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے، جو بے گناہ ہیں ان کو باہر آنا چاہیے، جو گناہ اندر جانا چاہیے، اس میں دو رائے نہیں ہونی چاہیے، وہ کسی پارٹی کے ہوں، کسی بھی شکل کے ہوں، ٹھیک ہے، بٹ اگر اس کو آپ نے ایڈریس نہیں کیا تو پھر تو یہ چیزیں باہر نکل جائیں گی۔ لیکن میرا شعیب شاہین صاحب سے سوال یہ ہے کہ پچھلے 2-2.5 سال سے کیا ڈیموکریسی کے لیے آپ کچھ کام کر رہے ہیں؟ PTI والے کیا کر رہے ہیں؟ کیا مطلب چاہتے کیا تھے؟ پہلے تو چاہ رہے تھے کہ فیضا جو چیف آپ کی لانا چاہتے تھے، آپ یہاں اینکر بیٹھی ہوئی ہے، آپ کا یہ شو ہے، یہ بیٹھے، میں بیٹھوں، کھوکر بیٹھے، فواد بیٹھے، کوئی بیٹھے، آپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہمارا تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ نہیں بیٹھے گی کوئی اور آ کے شو کرے گا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب آپ کے کوئی ذاتی مفادات ہیں جو ڈیولپ ہوئے، خاص طور سے تھے نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو لوگ مارچے کیے، سب کچھ کیا، اس سے کیا جمہوریت کا فائدہ کر رہے تھے، عدالتوں کا فائدہ کر رہے تھے، پاکستانی قوم کی تقدیر بدل رہے تھے، اسکول کالجز کھول رہے تھے۔ مینڈیٹ تو چوری ہوا ہے نا فیصل وافدہ صاحب؟ دیکھیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، بالکل اس میں کوئی اس میں مذائقہ نہیں۔ تو 18 بھی مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اس سے پہلے ہی مینڈیٹ چوری ہو اور آگے بھی چوری ہوگا، ٹھیک ہے، کم ہوتا چلا جائے گا، کم ہوتا چلا جائے گا، یہ ٹھیک ہے، آگے بھی چوری ہونا ہے، تو کھلی بات کریں نا۔ وہی کہہ رہے بڑھتا جائے گا۔ پرابلم ساری یہ ہے کہ ہم منافقت کرتے ہیں، ہم جمہوریت کے علم بردار بنتے ہیں، ہم اندر سے خود ڈکٹیٹر ہیں، ٹھیک ہے، جن اندر کمرے خانے جا کے پیر پڑتے ہیں، باہر آ کے چودھری کی طرح تاؤ دیتے ہیں، تو یہ ڈرامے بازی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، یہی وہ ڈرامے بازی جس کی وجہ سے ہمارے مداخلت بھی ہو رہی ہے ملکوں کی، کہ
ہم کمزور ملک ہو سکتے ہیں, ڈیولپنگ کنٹری ہو سکتی ہے, ہماری وہ اکانومی نہیں ہے, لیکن یہ کیا طریقہ افغانستان میں آپ چھوڑ کے چلے گئے امریکہ, وہاں اسلحہ بارود گولے دے کے چلے گئے, وہاں پہ لسٹیں بھی نہیں ہیں, ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. صدام کے ساتھ آپ چلتے رہے, اچانک سے آپ نے کہا صدام کے ڈسٹرکٹیو ویپنز ہیں, وہ اس کو فلیٹ کیا, اس کے بعد آپ نے کہا وہ آج تک ملے نہیں, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ فلسطین پہ ہیومن رائٹس نہیں ہیں, جو ظلم بچوں کے اوپر برباد ہو رہی ہے اس پہ کوئی ہیومن رائٹس نہیں, کوئی کانگریس لکھ کے نہیں دے رہی. کشمیر میں جو ہو رہا ہے وہاں کوئی نہیں لکھ رہی, ابھی جو کوئٹہ میں وہ اس پہ امریکہ نہیں بول رہا, امریکہ بول رہا ہے اس معاملے کا. تو بھائی آپ کیا چاہتے ہیں, پہلے رجیم چینج چاہتے تھے, آپ کیا لانا چاہتے ہیں, لانے کے مقاصد کیا ہیں؟ بھائی آپ اپنا کام کریں, آپ مثبت کام کریں, آپ ہمیں سجیشن دے دیں, ہماری اکانومی ٹھیک کر دیں. بڑے کا کام ہوتا ہے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا. تو یہ مداخلت, بیرونی مداخلت تو ہو رہی ہے نا ہمارے اندرونی معاملات میں, مسلسل کھل کے ہو رہی ہے, اور ہماری بے حسی اور بے شرمی اور ڈھٹائی اور انٹیگریٹی کا سودا یہ ہے کہ ہم مسکینوں کی طرح, یتیموں کی طرح کھڑے ہوئے ہیں, سیاسی یتیموں کی طرح. کیسے آپ آئی ایم ایف سے پیسے لیں گے تو کیسے بات کریں گے بھائی آپ یہ تو, بھائی اگر آپ کی بھی میں کافی پی رہا ہوں تو آپ مجھ سے ادب سے بات کریے, میں بھی ادب سے بات کروں. آپ مجھے مشورہ دے سکتی ہیں, آپ مجھے برا بھی کہہ رہے ہیں تو مشورے کے تحت کہنا, آپ مجھے نوکر بنا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو. میری عدالتوں میں بھی آپ گھس گئے, میری جمہوریت کے اندر بھی آپ گھس گئے, آپ میرے باپ بن گئے. یو ناٹ مائی فادر. تو پاکستان کوئی دباؤ قبول نہیں کرے گا, نہیں انٹرفیرنس تو نہیں کرے گا. میں سمجھتا ہوں کہ نئی پود آ رہی ہے پالیٹکس کے اندر, باقیوں کی تو سب کی آخری جو بھی ہے یہ جمہوری نظام کی ٹرین سے اندر سے اب کچھ ایکسپائر ہو گئے ہیں, کچھ ایکسپائری کی طرف ہیں, اور جو سیاسی پارٹیوں کا حال ہے وہ تو اب گلی گوچوں کی پارٹیاں بن جائیں گی. تو جب نئے لوگ آئیں گے تو انٹیگریٹی والے کھڑے ہوں گے. مجھے انہوں نے کہا جی تو آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ آپ فارن پالیسی کے اوپر بات کریں. میں نے کہا میں تو نہ گورنمنٹ کے بہاف پہ بات کر رہا ہوں نہ کسی اور کے بہاف پہ بات کر رہا ہوں, میری اپنی انٹیگریٹی ہے. میری انٹیگریٹی کوشچن ہوگی, میں سٹنگ سینیٹر ہوں, میں تو کھڑا ہوں گا. ہر آدمی غیرت کا, کوئی گالی برداشت کر لیتا ہے مذاق میں, کوئی گالی کے اوپر بندوق نکال لیتا ہے. میں اس طرح کے جذبات مگر دباؤ تو رانا صاحب ہے نا. مطلب آپ دیکھیں تو باہر سے ایک امریکی کانگریس کا خط لکھنا اور دونوں طرف کے کانگریس کا خط لکھنا, اراکین کا, ڈیموکریٹس ریپبلکن دونوں کا, برطانیہ کی طرف سے کہا جانا کہ ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا, لکھ کے دینا سیکرٹری خارجہ کا, مطلب دیٹ میٹرز. آپ اس کو کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ بالکل اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ جن کو خان صاحب کہتے تھے کہ ہم کوئی غلام ہیں, اور ایبسولوٹلی ناٹ, ادھر ہی ان کے جماعت کے لوگ لابیسٹ ہائر کر کے, پاکستانی ڈالرز خرچ کر کے یہ ان کو اچیومنٹ ملی ہے کہ انہوں نے کانگریس کو جو ہے وہ منا لیا, کچھ کانگریس مین کو, اور ایسے کانگریس مین کو منایا جو کہ بہت سارے چیزوں کے اوپر اینٹی پاکستان ان کا سٹانس ہے, چاہے کشمیر ہو اور دیگر معاملات ہوں. پاکستان کے سپورٹرز نہیں ہیں, لیکن وہ خان صاحب کے سپورٹ میں انہوں نے جو ہے وہ بات کی. اور جس طرح واڈا صاحب نے کہا کہ نہ انہوں نے لیبنان کے بارے میں بات کی, نہ فلسطین کے بارے میں بات کی, لیکن خان صاحب کے بارے میں بات کی. تو یہ کریڈٹ ضرور آپ پی ٹی آئی کو دیں کہ انہوں نے جو آکسفورڈ میں الیکشن لڑا اس کا بھی یہی مقصد تھا کہ وہ خان کے ایجنڈے کو, پاکستان کے ایجنڈے کو نہیں, خان کے ایجنڈے کو انٹرنیشنل پریشر بلڈ اپ کرے کہ ان کو یہاں کوئی این آر ہو یا کوئی پریشر بلڈ ہو, کوئی مداخلت ہو اور کوئی یہاں. لیکن دیکھیں بات یہ کہ جتنی بھی یہ عمل ہوئے وہ کانگریس کا کوئی بھی جو انہوں نے اگر یہ کیا ہے, دیز آر نان بائنڈنگ. اس سے کوئی فارن پالیسی یو ایس کی اس پہ کوئی امپیکٹ نہیں آتا, اور نہ کوئی ایسا ہمیں محسوس ہوا کہ یو ایس کی جو گورنمنٹ ہے اس نے کوئی ہمیں کوئی میسج بھیجا ہو یا اس ان خطوط کے اوپر ان کا کوئی. ابھی تو پوری طرح سے ٹرمپ انتظامیہ ایکشن میں نہیں آئی نا, وہ تو 20 جنوری کے بعد آئے گی, بعد میں آنا ہے. تو لیکن جو ان کی انتظامیہ بنی ہے وہ سب کے سب آپ دیکھ لیں اس وقت کہ ان کا ماضی کیا ہے, وہ کتنے پرو انڈیا ہیں یا وہ کتنے اینٹی چائنا ہیں, اور اس میں ظاہر ہے کہ ہمارا جو کردار ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک اہم کردار ہے. تو وہ تو نظر آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ٹف ٹائم آئے پاکستان, کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس ایک ریالٹی ہے, تو ہم بھی ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ انگیج کریں گے اور پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں ان کو ہم بڑھاوا دیں گے, بہتری کی طرف لے کے جائیں گے. لیکن کیا ٹرمپ جو ہے اس کو پوری دنیا میں جو مسائل ہیں, یوکرین کی وار ہے, کوئی اور جو معاملات ہیں, وہ سب کو چھوڑ کے میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک ملاقات پہ, اور وہ بھی ایسی ملاقات کو یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں جو ٹرمپ کی ایک ملاقات ہوئی عمران خان سے, جب وہ آئے انہوں نے کہا کہ میں ایسے لگ رہا ہے میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں, اور اس کے فوراً تھوڑے عرصے بعد جو ہے وہ انڈیا نے اینیکس کر دیا. تو یہ سارا یہ ایک بیانیہ ہے, ایک ماحول یہاں پاکستان میں ہم نے بنایا ہوا ہے, لیکن میرا نہیں خیال اس کا بڑا کوئی فرق پڑے گا. سب کچھ کے باوجود بیانیہ تو انہی کا بک رہا ہے, بیانیہ آپ کا نہیں بک رہا. تو یہ بات تو آپ کو تسلیم کریں. میں ادھر ایک لائن میں صرف یہ کہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری پرفارمنس بکے گی اور آنے والے دنوں میں ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف اور جائے گا, تو لوگوں کو احساس ہوگا کہ یہ حکومت
हुकूमत जो है सही मानों में एक आम आदमी के मसाइल ठीक है, काम कर रहे हैं, लोगों को फर्क पड़ता है इससे कि स्टॉक मार्केट कितना काम कर रही है, महंगाई के बेरोजगारी, उससे तो सर फिर भी वो कहते हैं बयानिया दे हमें, हम कोई गुलाम है, मतलब ये वाला बयानिया। देखिए वो तो कह रहे हैं ना, ये उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं पीटीआई को कि भाई वो तो कहते थे तो अब ये क्या हो रहा है। आप भी कह देना हमें भी गुलामी मंजूर नहीं है, आप भी खड़े हो जाए, इंटेग्रिटी शो करे, गवर्नमेंट आके बोले कि भाई तुम नहीं मुदाखलत कर सकते, गवर्नमेंट नहीं बोल सकती। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि ये इस मुदाखलत को हम मानते ही नहीं है, तस्लीम ही नहीं करते, ये मुदाखलत है ही नहीं। फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट दिया है, मगर शोएब शाहीन साहब मतलब एक तरफ आप लंबे लंबे खतूत आ रहे हैं अमेरिका की तरफ से, दूसरी तरफ आप कहते हैं गुलामी नामंजूर, एब्सोल्युटली नॉट। अमेरिका को मतलब फ़लस्तीन से ज़्यादा पाकिस्तान के मसाइल पे क्यों उनकी नज़र है? क्या आता है? देखें, गुलाम जहाँ इक़्तिदार में लाए गए हों, मुझे बताएं, मेरे अल्फाज छोड़ दें, हमने तो एब्सोल्युटली नॉट कहा था, उस वक्त भी कहा था, आज भी उस पर कायम है। मुझे ये बताएं कि शहबाज शरीफ ने कहा था बेगर्स आर नॉट चूजर्स, ये इनके अल्फाज थे ना, हमारे नहीं थे। और ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर उस वक्त भी थे, आज भी हैं, वो कहते थे अमेरिका हमारा तो काम पे नहीं टांग रही ना, इन खतूत की जो वजह से हम तो रिजेक्ट कर रहे हैं ना गुलाम, उन गुलामों की ना कोई कदर होती है, ना कोई रिस्पेक्ट होती है मुआशरे में या दुनिया में। अच्छा जी, हमें कह रहे हैं कि जी इन्होंने लॉबिंग करके जी खत लिखवा दिया। मुझे ये बताएं, जो कुछ आप इस पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के साथ एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो 85-90% जो आवाम को रिप्रेजेंट करती है, उनके लोगों को उठाएं, तशद्दुद करें, गायब करें, लोगों को जो जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स वायलेशंस करें, दुनिया जो है वो आंखें और कान बंद कर ले और आपकी तरह के मामलात पे सोचना शुरू कर दे। ठीक, क्या उनके पास आज की दुनिया जो है वो आंखें और कान बंद रखते हैं? उनके पास कोई सोर्सेज नहीं होते हैं इंफॉर्मेशन के? भाई जो कुछ अपना बदनुमा चेहरा है, अगर उसको साफ कर लेंगे। अच्छा शोएब साहब, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ब्रेक के बाद आती हूँ सर, ब्रेक के बाद आती हूँ। आर्मी चीफ ने कहा है आईन पाकिस्तान मुकद्दम है, आइन हम पर पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है, जो कोई भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा, हमें अपने काम से रोकेगा, उसे नताइज भुगतना पड़ेंगे। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ये जो मैसेज है, ये पैगाम है, ये किसके नाम है? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शोएब साहब, आपने आर्मी चीफ का स्टेटमेंट तो सुन लिया और राब्ता मेरे ख्याल है मुनक़ता हुआ है। वावडा साहब, ये तो साफ क्लियर मैसेज है कि अगर किसी ने भी सिक्योरिटी को, जो कि आइन कहता है कि हम सिक्योरिटी दें, कोई भी उसमें आड़े आएगा तो उसको नताइज भुगतना पड़ेंगे। देखिए आसमा साहब, ये तो लाउड एंड क्लियर होना भी चाहिए ना। अगर आइन ने आपको पाबंद किया, पाकिस्तान को कोई, मैं नहीं समझता कि इसको एड्रेस सिर्फ एक ही जमात की तरफ किया है। इन जनरल उन्होंने क्लियर कर दिया कि आइन हमें नहीं रोकता, सिक्योरिटी खदशात के अंदर जो आएगा हम रगड़ देंगे उसको। तो मैं अभी आपको ये कहता, आप इल्ज़ाम लगाएं, डाले हैं, मास्क है, जो मैंने आपको शुरू इब्तिदाई में ही बताया कि यही वे फॉरवर्ड है, चाहे वो ये करें, मैं करूँगा, आप करें, पीटीआई वेल करें। ये जो एक एक्चुअली पिछली रजीम में हुआ, ये बाजवा साहब की रजीम में, कि जब भी ऐसा एक्शन था, उनका एक बंदा मिला हुआ था फैज़, तो सब टॉकिंग टर्म्स में आते थे। नवाज शरीफ साहब ने जब बात की एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बातचीत के लिए आ गई, पीपल्स पार्टी ने की बातचीत के लिए आ गई, इन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा आगे चले जाओ, इतना आगे चले जाओ कि ये लेड़े है, वो रजीम चेंज हो गई, वो खड़े होने वाले लोग खड़े हो गए, तो उल्टी पड़ गई। ठीक है, एक्चुअली तो ये स्ट्रैटेजी अभी तक कामयाब हो रही थी पॉलिटिशियन के अंदर, लेकिन कोई इतनी रेड लाइन से क्रॉस करके नहीं गया था। लेकिन इन सब के पीछे एक और बंदा भी था जो अंदर है, अभी कोर्ट मार्शल चल रहा है, स्पीड से चल रहा है। मैं कब तक मुकम्मल हो जाएगा कोर्ट मार्शल? देखिए, तो उनकी टैक्टिकल या टेक्निकल चीज़ें हैं, बट मेरे ख्याल से बहुत स्पीडी ट्रायल चल रहा है। वो फौजी तरीका भी वैसे तेज़ होता है, तो आई थिंक ये जितना पैनिक बचा है उस हिसाब से मेरी असेसमेंट है कि जल्दी है वो। ये जो पैनिक है 24 वाला, ये तो उसी के चक्कर में 24 से पहले भी कोई नतीजा निकल सकता है? नहीं। अच्छा। लेकिन वो जल्दी है, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ों की सजाएं हैं। कोर्ट मार्शल एक सजा है, उसके अलावा भी तो सजाएं हैं। ऐसा तो नहीं, कोई यूजुअली कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको कोर्ट मार्शल करके आपको घर भेज दिया जाता है, लेकिन इस केस में तो कोर्ट मार्शल के अलावा भी सजा है। ठीक है,
سو وہ بھی ہے خان صاحب کے اپنا یہ جو چارج فریم والا کیس ہے وہ ایک امپورٹنٹ ایشو بنا ہوا ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ سامنے والا بیوقوف ہو جس کے لیے کہہ رہا ہو 24 کی ڈیٹ کیوں طے کی, 18 کی کیوں نہیں کی اور 30 کی کیوں نہیں کی, سمجھے نا. اور پھر ٹائمنگز بڑی امپورٹنٹ ہے, بڑی ریلیونٹ ہے. پھر آج اچانک سے آپ بات کرنے کے لیے تیار ہو گئے. قوم بھی تو دیکھ رہی ہے نا, جو ووٹر سپورٹر ہے وہ بھی تو دیکھ رہا, اندھا تھوڑی ہے. وہ یہ ضرور ہے کہ ان کی پارٹیوں کی نفرت میں ان سے پیار کر رہا ہے. ایک تو ان کی اپنی پاپولیرٹی ہے, ان کی نفرت کا ہی پیار ہے, بیکاز یہ شیلفڈ ہے, ایکسپائرڈ ہے. ان کو آپ دودھ سے نہلا دیں, ان کو آپ سب کچھ کر دیں. تو کیا ملٹری ٹرائل بھی ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کا؟ کیونکہ یہ بھی ایک اگر تو جنرل فیض نے کچھ ایسی چیزیں بتائی ہیں کہ جس میں عمران صاحب بھی ہیں, پاسبلٹی تو آپ کبھی بھی رد نہیں کر سکتے. اور آپ کو اس ملک کا بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں جیل سے ایوان میں جاتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے, اور ایوان سے پھانسی کے پھندے ہوئے چڑھتے دیکھا ہے. تو ہم نے دونوں ایکسٹریمز دیکھی ہیں. تو یہ ملک بڑا انپریڈکٹیبل ہے اس معاملے کے اندر. اور دوسرا یہ کہ ہاں اگر ان کا اپنا بندہ جو شواہد دے رہا ہے اور دیتے ہوئے اگر اس کا ٹرائل ہوگا آرمی کورٹ میں تو اس سے ریلیٹڈ کا بھی تو وہی ہوگا. یہ دماغ یہی کہتا ہے. ٹھیک ہے, رد آپ کوئی چیز بھی نہیں کر سکتے. اور اگر اتنی ایکسٹریم پوزیشن آ گئی تو لا بن جائے گا. لیکن اب آپ نے ایک چیز کو ناسور کو ختم کرنا ہے. وہ ناسور آپ ہے, میں ہوں, یا یہ ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی ہے, میں بھی ہوں, کوئی بھی ہے. یہ ناسور کو آپ کو ختم کرنا. تو قانون سازی اس کے اندر ہو سکتی ہے, اگر ضرورت پڑے گی تو وہ بھی ہو جائے گی, کوئی پرابلم نہیں ہے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے. کوئی بڑا ایشو نہیں. شعیب صاحب, کیا یہی وجہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا بھی, اسٹیٹمنٹ بھی سنا آپ نے آرمی چیف کا, کہ جو بھی سیکیورٹی بھی تو آئین کے تحت ان کی ذمہ داری ہے, اس میں کوئی آڑے آئے گا تو نتائج بھگتیں گے. یہ تو بڑا کلیئر میسج ہے. دیکھیں, یہی تو ہم ان کو پیغام دے رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے کہ آپ کا کام ہی سیکیورٹی ہے. آپ کو اس بات کی تنخواہ ملتی ہے کہ آپ ملک کی سیکیورٹی ایکسٹرنل اور انٹرنل کے لیے جب آپ کو بلایا جائے, جب آپ کو سول اتھارٹیز ریکویسٹ کریں تب آپ آ سکتے ہیں. اور اس لیے آپ کا کام صرف سیکیورٹی ہے, آپ کا کام باقی نہیں ہے. آپ کا کام فارم 47 بنانا نہیں ہے, آپ کا کام ریجیکٹڈ لوگوں کو مسلط کرنا نہیں ہے, آپ کا کام یہاں اور سیاسی لوگوں سے بات چیت کرنا جائز ہے. سیاستدان کہے کہ ہم نے صرف ان سے بات کرنی ہے, وہ جائز ہے. ہم صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, وہ جائز ہے. اسٹیبلشمنٹ 18 میں الیکشن جتوا دے, وہ جائز ہے. اب آپ سن لیں نا, اب آپ سننے کی عادت بھی ڈالیں, تھوڑا سا سننے کی عادت ڈالیں. آپ کراس ایگزامینیشن نہ کریں. جس نے میرا کام ہے سر کراس ایگزامینیشن کرنا, سوال کرنا میرا کام ہے. نہیں کرنا, سوال کرنا ہے, پھر جواب سننا بھی ہے. جس نے 2018 کا الیکشن چوری کیا اس کو آج سزائیں دیں, پبلکلی ان کو پھانسی لگائیں. نمبر 1 میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں. نمبر 2, آج آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں جس میں 2024 کا 2018 کے دونوں کا الیکشن کا آڈٹ کرائیں. دیکھیں ان کے پاس 16 مہینے کی حکومت تھی, انہوں نے آڈٹ کرایا نہیں کرایا. ہم آج مطالبہ کرتے ہیں آئیں دونوں الیکشنز کا آڈٹ کرا لیں. اور کتنے لوگ تھے جو اس وقت فارم 45 لے کے گھوم رہے تھے, آج تو ہم سینکڑوں کی تعداد میں لے کے گھوم رہے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ چوری ہوئی ہے. صحیح بات ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا سر. چوری چھوٹی ہو یا بڑی ہو, چوری چوری ہے. مینڈیٹ تھوڑا چوری ہو, بڑا چوری ہو, چوری چوری ہوا ہے. پہ بات نہ کریں. نہیں, ہم تو حقائق کی بات کریں. ہم کہہ رہے ہیں کہ 2024 کا الیکشن چوری تھا, ہم کہہ رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں یہ بات. میں کہہ رہا ہوں آپ اس کا 2024 کے ساتھ اب 18 کا واپس تو نہیں ہو سکتی نا اسمبلی. 2024 کے تو 8 مہینے 9 مہینے ہوئے نا. آپ 18 کو بھی شامل کر لیں. جس نے ثابت ہو جائے جس کے خلاف اس کو پھانسی پہ لٹکا دیں. آپ قانون سازی نہیں کر لیں لیکن آپ ثابت تو کریں گے نا. نہیں صحیح ہے, مگر مجھے یہ بتائیں, آپ جمہوریت کی, شعیب صاحب آپ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں سر آنکھوں پہ, آپ آزادی رائے کی بات کر رہے ہیں سر آنکھوں پہ, آپ انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. مگر پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف اسٹیبلشمنٹ سے, آپ سیاستدانوں سے بات نہیں کرتے. آج آپ کو پتہ ہے کہ غفور حیدری صاحب, جمعیت علماء اسلام جو آپ کے ساتھ کھڑی تھی وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑی. محمود خان اچکزئی آپ کے ساتھ کھڑے تھے, وہ نہیں کھڑے, کیونکہ آپ کا جو طرز سیاست ہے وہ اس پہ اعتراض ہے لوگوں کو. ابھی آپ کو میں سنوا دیتی ہوں غفور حیدری صاحب نے کیا کہا, ذرا سنیے گا. سر پہلے ان کی بات سن لیں, الائز رہے ہیں وہ, کل تک 26ویں ترمیم میں آپ کے ساتھ. ذرا چلائیے گا غفور حیدری صاحب کو. احتجاج کرنا چاہتی ہے تو یہ اس کا حق ہے, لیکن اگر 9 مئی والی تاریخ دہرانا چاہتے ہیں تو پھر اس حوالے سے کیا کہا جا سکتا ہے. جو کچھ ہوا وہ تو پی ٹی آئی نے کیا, یا احتجاج تھا یا جو بھی تھا, ناپسندیدہ ایک عمل تھا. اسے کیوں رابطہ کریں گے؟ ان کا احتجاج ہے وہ اپنے پلیٹ فارم پہ کر لیا. امین جو ہے وہ ایک غیر سنجیدہ انسان ہے, ایک ریاست کے اہم پوسٹ پہ بیٹھے اور مار دھاڑ کی باتیں کرتا ہے. سر
शोएब साहब, देखें, ये उन्होंने हमारे खिलाफ नहीं बात की, उनका अपना एक मौक़िफ़ है, इसमें कोई उन्होंने कहा है कि जी एहतजाज करना इनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी का हक है, और सवाल उनसे ये हुआ कि जी क्या आप शामिल होंगे या नहीं होंगे, दैट इज़ ए डिफरेंट कंटेक्स्ट। मैं आपको दूसरी तरफ आता हूँ। देखें, आज इन कठपुतलियों की हैसियत इतनी है कि इनको, आपको एक मिसाल देता हूँ। आपने कहा ना जी पॉलिटिकल पार्टी से बात करें, आपको याद होगा जुलाई के पहले हफ्ते में इन्होंने कहा हम एपीसी बुलाने जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने मीडिया से बात की, मैंने उस पर 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की खान साहब के कहने पे। हमने कहा जी जो एपीसी बुला रहे हैं हम उसमें शामिल होंगे बतौर पॉलिटिकल पार्टी। 3 दिन बाद 12 तारीख को, 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है मखसूस नशिस्तों का। 15 जुलाई को मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दें, मुस्लिम लीग नून भी बैठी हैं, एस्टेब्लिशमेंट के दोस्त भी बैठे हुए हैं, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दें, किसके कहने पे अता तारड़ ने 15 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माहौल खराब किया और आकर कहा कि पीटीआई पे पाबंदी लगा रहे हैं और आर्टिकल 6 लगा रहे हैं, और वो माहौल ऐसा खराब हुआ जो आज तक जारी हो सारी है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये बिल्कुल सही है, ये वैलिड क्वेश्चन है सर आपका, बिल्कुल। ये राना साहब वो कहते हैं हम बात करना चाहते हैं आपसे, एक तो आपके पास इख्तियार नहीं है, वो सही भी बात कर रहे हैं कि आपने भी फाइनल जो वैलिडेशन है वो कहीं और से लेनी है, तो फिर उन्हीं से क्यों ना बात करें। दूसरा, वो कहते हैं बातचीत के लिए आगाज़ करते हैं तो साथ ही इस तरह की और चीज़ें आ गई तो उसके बाद फिर कोई नतीजा नहीं निकलता। देखिए, इख्तियार क्यों नहीं है, कौन से फैसले हैं ऐसे जो ये हुकूमत नहीं कर रही, और हमने अपनी पॉलिटिकल कॉस्ट पे की है, हमने मुल्क के मफाद के लिए जो फैसले लिए हैं माशी तौर पे वो हमने लिए, और किसने लिए, उसकी सज़ा भी हमने काटी है। यानी कि अगर महंगाई हुई और वो डिफ़ॉल्ट से हमने मुल्क को निकाला तो उसके अंदर जो चीज़ें हमें करनी पड़ी वो हमने ही की हैं, और किसने की हैं। तो फैसले हम बिल्कुल करने के आप यानी इमरान खान साहब से बातचीत कर सकते हैं, आप उनकी सारी बातें मान सकते हैं, आप उनको बिठा सकते हैं अपने जो साथ। इनके अदालती मामलात हैं वो तो नहीं हम ख़त्म कर सकते ना, या तो इनको चाहिए कि अदालत से भी ऊपर इनको कोई रिलीफ चाहिए, तो वो तो हुकूमत के पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि हुकूमत इनको दे। और देखें, मैं तो समझता हूँ देने भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप मिट्टी पाव स्ट्रैटेजी पे चलेंगे और आप जो है ये 9 मई जैसे वाक़यात को आप भुला के आगे बढ़ना चाहेंगे तो फिर तो इस मुल्क का कोई जो है वो तमाशा तो काफ़ी हद तक जो है वो बनाया हुआ है कुछ लोगों ने, लेकिन और बन जाएगा। तो मैं तो समझता हूँ कि ये कुछ चीज़ें जो हैं वो रेड लाइंस होती हैं, और वहाँ जो है वो बिल्कुल आपको कानून आइन के मुताबिक चलना चाहिए। मगर राना साहब, एक बड़ी सियासी जमात है, इमरान खान साहब लोगों के लीडर हैं, उनको इस तरह से भी तो नहीं आप कर सकते कि बगैर इंगेज किए आप उनसे बात ना करें, तो और मैंडेट की चोरी के लिए आप खुद जो है वो लड़ते रहें। अब अगर वो ये बात कर रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो कोई कमीशन, कोई कमेटी कुछ तो बन सकती है। हुकूमत ने कब कहा है कि वो इंगेज नहीं करेगी? आज भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इंगेज करेंगे, लेकिन मेरा मौक़िफ़ ही ये है कि अगर रुकावट है तो वो पीटीआई से भी नहीं है, वो उस फर्द वाहिद से है, वो खान साहब की तरफ से रुकावट है। वो बातचीत उनको ना करनी आती है, ना उनको इसका पता है कि बातचीत कैसे होती है। उनकी सियासत ही पोलराइजेशन है, उनकी सियासत ही जो है वो ये नफरत की सियासत है, इसके अलावा उनको कुछ नहीं आता। आज भी प्राइम मिनिस्टर की ऑफर है कि बैठ जाएं। आज अली अमीन गंडापुर साहब को और उन्होंने कहा कि आप बातचीत करें हुकूमत के साथ। बाद में ठीक है वो मुक्तदरा की बात कर दी अलीमा खान साहिबा ने, लेकिन वो तो चाह रहे हैं ना मुज़ाकरती कमेटी, इसीलिए बनी। उन्होंने कहा है, हंसते हुए कहा है कि हमारा मैंडेट वापस कर दें तो हम इसके ऊपर फिर वो जश्न के अंदर इसको तब्दील कर देंगे। तो ये नहीं कि मैंडेट हम समझते हैं हमारा मैंडेट है, तो इसका फैसला कौन, हमने आपस में मिलकर करना है? आपस में तो नहीं हो सकता ना। तो जब डिमांड मांगे ही आपकी नॉन स्टार्टर हैं तो उसके ऊपर क्या फिर आप बात करेंगे? तो ये भी बातचीत की ऑफर जो है ये सिर्फ सियासी बयान है खान साहब का, जो अलीमा खान साहब ने उसको मजीद और एक्सप्लेन कर दिया कि बातचीत भी किसी और से करनी है, हमारे साथ नहीं करनी, और किस बेसिस पे करनी है। और वहाँ पे बातचीत के दरवाजे बंद हैं। इस मैसेज के बाद जो भी पैगाम आया है इसके बाद तो मैं तो पहले टाइम से कह रहा हूँ कि वहाँ कोई ऐसी बातचीत नहीं हो रही। तो फिर होगा क्या? फिर स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कहीं ना कहीं से आप दरिया में तो नहीं फेंक सकते तहरीके इंसाफ। स्टार्टिंग पॉइंट वही है जो आज एक कदम लिया इमरान खान साहब ने कि चले आगाज करें, तो थोड़ी बाद आके बहन ने आके बता दिया कि नहीं हम फिर एस्टेब्लिशमेंट में बात करेंगे। तो जो कन्फ्यूजन की गुलाटी है और लाशों की सियासत है और ताकत और बदमाशी के जोर पे हुकूमत या हुक्मरान बनने का या जेल से बाहर आने का, तो ये ख्वाब चकनाचूरी हो जाएगा। उतनी डींग मारे जितनी बर्दाश्त कर सके। अब तो डींग भी थोड़ी छोटी कर दें, क्योंकि डींग का जवाब खतरनाक है फिर, तो डींगे भी सोच समझ के मारें, क्योंकि अब डींग भी नहीं चल रही है।
آپ عزائم کی بات کر رہے تھے پریس کانفرنس میں کہ کیا عزائم تحریک انصاف کے، کیا ان کے لیڈر جیل میں ہیں، وہ ان کی رہائی چاہتے ہیں، آف کورس ان کے لیے لوگ بھی نکلنا چاہتے ہیں، اور کیا عزائم ہوں گے، کیا اندرونی بیرونی عزائم ہو سکتے ہیں؟ مجھے تو نہیں پتا، لیکن ہمیشہ بیرونی کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں یہاں میں کافی پی سکتی ہوں اور اسٹوڈیو کے باہر کی کافی خراب ہے؟ یہ تو نہیں پاسبل نا. اگر آپ یہاں ہیومن رائٹس کے اتنے بڑے چیمپئن ہیں تو پھر پوری دنیا میں آپ وہ ہیومن رائٹس ڈیمانسٹریٹ کریں کہ میں ادھر بھی کھڑا ہوا تھا، میں ادھر بھی کھڑا ہوا، میں ادھر بھی کھڑا ہو گیا. یہ سلیکٹڈ، مطلب وہاں گلے کٹ رہے ہیں بچوں کے، معصوم لوگوں کے، اس کو چھوڑ کے آپ کہیں کہ میں ادھر کی پالیٹکس کے اندر ہیومن رائٹس کا ایلیمنٹ لے کے، وہ سوال ہوگا نا پھر آپ کو انٹرسٹ کیا ہے؟ وہ انٹرسٹ بتائیں. وہ انٹرسٹ تو ہوگا کسی نہ کسی کا، کوئی نہ کوئی. وہ پورا ہو نہ ہو ایک الگ سوال ہے، لیکن کوئی نہ کوئی تو انٹرسٹ ہے نا. تو کے پی میں کوئی گورنر راج کی بھی صورتحال نکل سکتی ہے کیا؟ ایکسکیوز می، بیوقوفی ہوگی، حماقت ہوگی. ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ ہے نہیں اور ہونا چاہیے بھی نہیں. اور پیپلز پارٹی کے جو اختلافات ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ، وہ بھی تو میں نے آپ کو 10ویں دن الیکشن کے بتا دیا تھا. آپ کے شو پہ بھی یہ بات کی تھی، میر صاحب کے شو پہ بھی یہ بات کی تھی. ان کو بھی یاد دلایا، آپ کو بھی یاد دلایا. تو کچھ چیزیں انڈرسٹوڈ ہیں، اور انڈرسٹوڈ کے اندر آپ کو صرف ٹائم لائن دینی ہوتی ہے. میں نے آپ کو کہا نا، کئی دفعہ آپ کسی کی لاش کو اٹھا کے کھڑا بھی کر دیں تو آپ کے اپنے کندھے بھی کوئی تھک جاتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں بھائی اس کے ساتھ میرا کندھا بھی اتر جائے گا، چھوڑو بھائی، دھکا دو. ٹھیک ہے، تو وہ سچویشن کا انتظار کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ گورنمنٹ بھی رخصت ہو سکتی ہے. دنیا میں کوئی چیز ناممکن آپ میں تو نہیں ہے کہیں. ہم بھی 10 سال کے لیے آئے تھے، پی ٹی آئی کی حکومت 20 سال کا 10 سال کا آئی تھی اور اگلے 10 سال کا پلان کر رہی تھی. 3 سال میں چھٹی ہو گئی. تو یہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ بوجھ کو کھڑا تو ہونے دیں. کندھے دکھیں گے، تھکیں گے تو پتہ چلے گا نا. تو کھڑا ہو جائے. ابھی تو کھڑے ہونے ہی نہیں دے رہے. اچھا، جب یہ ذرا سا اٹھتے تو چھپا مار دیں. انٹرسٹنگ بات کروں کہ ساری سیاسی جماعتیں بوجھ بن گئی ہیں. یہ بات ٹھیک ہے. ہاں، یہ بات ٹھیک ہے. تو پھر تو یہ کیا بات ہوئی؟ نئے لوگ تبھی آئیں گے نا، سیاسی جماعتیں ہیں تو پاکستان میں جمہوریت ہے. نہیں، ایسا کچھ نہیں. یہ کوئی باپ دادا کی جاگیر تھوڑی بہن کے بیٹی آئے گی، بیٹا آئے گا، باپ آئے گا، بیوی آئے گی تو حکمرانی ہوگی. اچھا، 3 سیاسی جماعتیں، ٹھیک، اپنی نہیں، پی ٹی آئی نہیں، 3 سیاسی جماعتیں. سر، پی ٹی آئی بھی سیاسی جماعت ہے. پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم. میں تو سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این وہ جماعت ہے جس نے وہ فیصلے کیے کہ جو کوئی بھی پولیٹیکل جماعت فیصلے نہیں کر سکی، کیونکہ ہم نے معیشت کو بحال کرنا تھا. تو ہم نے تو ملک و قوم کے لیے جو ہے، لیکن لوگوں کو نیریٹو چاہیے نا. اب یہ نیریٹو کا زمانہ ہے. نیریٹو کا زمانہ ہے. کارکردگی اپنی جگہ پہ ہو سکتی ہے مگر نیریٹو لوگوں کو کہانی چاہیے، لوگوں کو پرفارمنس نہیں چاہیے. میرے خیال سے عوام کو پرفارمنس چاہیے. بالکل بالکل، عوام اور سر یہ ساری سیاسی جماعتوں کو عوام کے لیے سوچنا ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین، گفتگو سنی. فیصلہ آپ کا.